بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گریڈ 4 کے اردو املا کا لیکچر ہے. دوسرا حصہ ہے گرمیوں کی چھٹیوں کا. کام ہے جی لفظ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جی ہمارے پاس لفظ ہے جی فصلیں لکھنا. ٹھیک ہے, اب فصلیں کیسے لکھا جائے گا؟ فے کا سرا بنانا ہے آپ نے. کیسے بنے گا فے کا سرا؟ یہ دیکھیں سر, یہ لیس دین کا سائن لگائیں گے, آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ فے بن جائے گا. اچھا, یہ جو فے کا سرا ہے آپ نے بنایا ہے, آپ ایک کام کریں, اس فے کے سرے کو تھوڑا سا لمبا لے آئیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو لمبا لے کے آئیں, کیوں لمبا لے کے آئیں سر؟ اس کے اوپر آپ کی کیا ٹک جائے گی؟ سواد کی آنکھ ٹک جائے گی. یہ بس جی آپ کا ایسا کیا ہو گیا؟ فے اور سواد والا. لیکن دیکھیں ابھی آپ کا لفظ ختم نہیں ہوا, اب فصلیں ہیں, لام بھی ہے, پھر گنا بھی ہے. تو ایک کام تو پہلے یہ نظر آ کے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سر؟ ہمیں تھوڑا سا لائنز اٹھا کے بنانا پڑے گا. تو کیسے لکھیں گے سر؟ یہ فے کا سرا, اس کو لمبا کیا, یہاں سواد کی آنکھ. اب لام کے ساتھ جوڑ, لام کے ساتھ وہی جوڑ ہوتا ہے جو الف کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے. کیسے سر؟ اس کے لی سے بے با والا جوڑ. ہو گیا. اب لیں یہ اور نون کا جوڑ, تو کیا کریں؟ لام کا ایک شوشہ بنائیں اور آگے بے نون بن والا جوڑ لگا دیں. تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ فصلیں. دوبارہ دیکھیں کیسے ہے سر؟ یہ فے کا سرا لیس دین کا سائن یہ گھما لیا, اس کو تھوڑا سا لمبا لے کے اس کے اوپر کیا لگا دی؟ سواد کی آنکھ لگا دی. اس کے نیچے بے با والا جوڑ, لام لگ گیا, شوشہ لگایا اور آگے بے نون بن والا جوڑ لگ گیا. یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہو گیا؟ فصلیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اگلے جی ہمارے پاس لفظ ہے جی کھنڈر. ٹھیک ہے جی, ویرانے کو, ان چیزوں کا, روئنز کو کہا جاتا ہے بیسیکلی کھنڈر. تو دیکھیں یہ کھنڈر کیسے ہوگا سر؟ یہ کاف کی آدھی شکل. کاف کی آدھی شکل کیسے ہوتی ہے بیٹا جی؟ یہ دیکھیں جی, یہ کاف اور ہلکی سی سیدھی لائن اور ہلکی سی زیر, یہ کاف کی آدھی شکل بھی ہے, کش نہ لگائیں تو لام کی آدھی شکل بھی ہے. اب اسی آدھی شکل کے ساتھ آپ کیا لگا دیں؟ دو چشمی ہے. کیسے؟ یہ سواد کی ایک آنکھ اور سواد کی دوسری آنکھ. ہو گیا. اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نون اور ڈال والا جوڑ لگانا, تو بے دل بد والا جوڑ اس کے نیچے سے. یہ دیکھیں یہ نون اور یہ ڈال ہے کہ نہیں؟ آسان, بہت آسان سا ورڈ ہے. یہ ڈال بن گیا, یہ رے بن گیا, کھنڈر. دوبارہ دیکھیں کیسے سر؟ یہ کاف کی آدھی شکل, سواد کی ایک آنکھ, سواد کی دوسری آنکھ اور اس کے نیچے سے بے دل بد والا جوڑ. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ ورڈ کھنڈر. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی اوسان خطا ہونا. ٹھیک ہے جی, کسی بندے کو یوں اتنا نروس ہو جانا کہ اپنے ہوش میں نہ رہے, اوسان خطا ہونا. تو دیکھیں اوسان خطا ہونا کیسے لکھا جائے گا سر؟ یہ الف اور یہ لیس دین کے سائن کے ساتھ ہمارے پاس کیا بن گی؟ واو. واو کا سرا, فے کا سرا, کاف کا سرا ایک جیسا آئے گا. ہو گیا. اب سین الف سا کا جوڑ ہے. کیسے ہے بیٹا؟ سین کے 3 دندانے بنائے اور بے الف با والا جوڑ لگا دے. بے الف با والا جوڑ لگا دی ہے, بے الف با نہیں لگایا. کیوں بار بار بے الف با والا جوڑ بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ بچہ زندگی میں سب سے پہلے جو جوڑ سیکھتا ہے وہ بے کے خاندان کے سیکھتا ہے. اب آگے ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ نون ہو گیا. اچھا, اب اگر آپ لائن چھوڑ کے نہیں لکھ رہے تو سب کچھ لائن سے اوپر لکھنا ہے. تو یہاں سے دیکھیں سیدھی لائن, ٹیڑھی لائن اور گولائی. یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ نون. اوسان. ٹھیک. اب ہمارا ورڈ ہے اوسان خطا ہونا. اب یہ خطا کس طرح لکھا جائے گا اس کو ذرا دیکھیں. دیکھیں جی ہمارے پاس خطا کس طرح بنے گا؟ یہ دیکھیں, یہ سر جیم کے خاندان کا سرا ہے, اس کو تھوڑا سا لمبا کریں اور یہاں سواد کی آنکھ لگا دیں. اس سواد کی آنکھ کے اوپر آپ الف لگا دیں تو یہ جیم کا اور توئے کا جوڑ ہے. خیت توئے خط نہیں ہوتا, تو یہ خط ہو گیا. اور اگر اسی توئے کو الف سے لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ تا. خطا. ٹھیک. خطا ہونا برابر نہ رہے, جس طرح چیز ہونی چاہیے چیز ویسے نہ رہے, اسے کہتے ہیں خطا ہونا. غلطی کے معنوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوسان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہوش. تو ہوش برابر نہ رہے. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ دیکھیں یہ والا ایسا جو آپ کو نا خطا والا ایسا یا خط والا ایسا آپ کو تنگ کرے گا. کیسے کام کرنا ہے؟ یہ خے, سواد کی آنکھ, اس کے اوپر لگائی, یہ خے اور توئے بن گیا. خط بھی ایسے اور اس کے اوپر الف لگا دیں تو خطا بھی ایسے ہی ہے. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے صدق, صداقت, سچے سے نکلا ہے. صادق, سچ بولنے والا, صدق کرنے والا. تو صدق کیسے بنے گا؟ سواد کا دال کے ساتھ جوڑ. 1000 دفعہ بتا چکا ہوں, سواد کا دال کے ساتھ جوڑ کیسے نہیں بنانا بیٹا, ایسے ہی بنانا. سواد اور یہ نہیں کرنا, اللہ رسول کا واسطہ ہے. یہ جو ہمارے یہاں بنا لیے نا کہ سواد کا ایک ایکسٹرا ہوتا ہے تو اوپر لے کے جانا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے بھائی اوپر لے کے جانا. کیا کام کریں بجائے آپ اس سے اوپر لے کے جانے کے, ایک کام کریں, یہ سواد ہے اور آپ اس کے نیچے سے جوڑ لگا دیں.
اور اب دیکھیں اس جوڑ کو غور کریں، ایگزیکٹ وہی جوڑ ہے جو بے دال بد والا جوڑ ہے. اب ٹھیک ہے، اب یہ سواد اور دال کا جوڑ ہے، یہاں سے ہم کیا لگا دیں؟ کاف لگا دیں، تو ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا؟ صدق بن جائے گا. ذرا اس حصے کو غور کریں، سواد اور دال کا جوڑ کیسے آ رہا ہے؟ سر یہ سواد اور یہ بے دال بد والا جوڑ ہے ایک قسم کا. اب یہ سواد اور دال کا جوڑ، اب یہ صندوق نہیں ہے، یہ سمجھنی ہے بات، یعنی کہ سواد نون اور دال نہیں ہے. ہاں اگر یہاں لوگ سمجھتے ہیں یہ نون لگا دے صندوق بن جائے گا، بھائی ایسے نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے صندوق لکھنا ہوگا تو پھر آپ کیا کام کرنا پڑے گا؟ سواد، یہ نون اور یہ دال کے ساتھ جوڑا، یہ صندوق ہے. سواد کے جوڑوں میں ایک اور جو غلط سمجھ جاتی ہے وہ سواد کے الف کے ساتھ جوڑ میں غلطی سمجھ جاتی ہے. دیکھیں کس طرح سواد کا الف کے ساتھ جوڑ کیسے ہوتا ہے؟ سر یہ سواد کی آنکھ ہے، اس کے نیچے سے دیکھیں بے الف با والا جوڑ لگائیں. اب یہ سواد کا الف کے ساتھ جوڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ زواد کا الف کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن جب لوگ سمجھتے ہیں یہ سواد الف ساتھ ہے، لیکن اگر زیا لکھنا ہو تو کہیں یہ زواد ہے اور یہ الف یا، تو بھائی یہ غلط ہے، یہ زیا نہیں ہے. یا سواد اور یہ بے الف با، یہ صبا، تو بھائی یہ صبا نہیں ہے، یہ صبا ورڈ، بیسیکلی ورڈ اس کی پروننسیشن ہے صبا. اچھا تو اب دیکھیں، اب یہ سواد کا الف کے ساتھ جوڑ کیسے ہوگا؟ یہ سواد اور یہ بے الف با والا جوڑ. لیکن اگر زیا لکھنا ہوگا یا صبا لکھنا ہوگا تو سواد، یہ یا بے کا حصہ اور یہ جوڑ. اب یہ ہمارے پاس زیا ہے، یہ ہمارے پاس صبا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ تو یہ ایک غلط العام ہمارے یہاں چیز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سیم اس طرح یہ سواد اور یہ بے دال بد کا جوڑ ہے. اب یہ سواد اور دال کا جوڑ ہے، صدر، صدق وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا زد. لیکن اگر صندوق لکھنا ہوگا تو ایک لفظ بیچ میں ہو رہا ہے، یہ نون اور یہ پھر دال کا جوڑ، یہ ہمارے پاس کیا بنے گا؟ صندوق. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے یہ سخاوت. سین کا جیم کے خاندان کے ساتھ جوڑ ہے خے کے ساتھ. بیٹا دیکھیں جب بھی سین کا جیم کے ساتھ جوڑ ہوگا تو سین کے 3 دندانے پورے نہیں بنانے، یہ 2 دندانے بنانے ہیں اور یہ مد والا جوڑ لگانا ہے. ہو گیا؟ اب اس کے لیے سے آپ کیا کام کر لیں؟ یہ خے اور یہ خے الف خا، یہ کیا ہے؟ سخا. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا. یہ 2 دندانے، ایک مد اور یہ جیم کے خاندان کا جوڑ. اب یہ کیا ہے؟ سخاوت. ٹھیک ہے، سخاوت کرنا، سخی ہونا. ٹھیک ہے، کنجوس کے الٹ ہوتا ہے سخاوت. ٹھیک ہے، سین کا جیم کے ساتھ جوڑ بالکل اس طرح ہی ہوتا ہے. لفظ ہے نا سجاد، تو سین، یہ دیکھیں 2 دندانے، ایک مد اور یہ جیم الف جا والا جوڑ ہے. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سجاد ہے. ٹھیک ہے، ایسا لفظ ہوتا ہے سچا، تو وہ بھی اس طرح ہوگا. سین کے 2 دندانے، مد اور آگے جیم کے خاندان میں کیا لگ گیا؟ چے لگ گیا. یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ سچا. تو جوڑ سیکھیں، لفظ آپ کو خود بخود لکھنے آ جائیں گے. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی باطل. باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، جو سچ نہ ہو. تو بے الف با کا جوڑ لگائیں. اب باطل تے کے ساتھ نہیں ہے، باطل توئے کے ساتھ ہے. توئے کے لیے کیا کریں بیٹا؟ سواد کی آنکھ لگائیں اور اس کے اوپر الف لگائیں، توئے بن گیا. اب یہیں سے لام کے لیے الف والا جوڑ لگائیں، آدھا الف اوپر آدھا نیچے اور نون والا گرہ لگا دیں. یہ آپ پاس کیا بن جائے گا؟ باطل. کیسے بنے گا؟ دوبارہ دیکھیں، یہ توئے اور لام کا جوڑ کیسے ہوگا؟ سر یہ سواد کی آنکھ لگی، اس کے اوپر کیا لگا دیں؟ الف لگا دیں، توئے بن گیا. یہیں سے توئے الف تا والا جوڑ. کیوں؟ الف اور لام کا جوڑ سیم ہوتا ہے، جتنا الف اوپر کچھ الف نیچے بھی ہو اور اس کے نیچے کیا ہو؟ گھیرا ہو. یہ ہمارے پاس کیا بنے گا؟ باطل. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی بیگانہ. بیگانہ، پرایا. تو یہ بے بڑی ہے، یہ بے. ٹھیک ہے، اب بیگانہ یا بیگانے، گاف الف گا والا جوڑ ہے، یہ چیز یوں لگا دیں. اب گاف الف گا کا جوڑ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں آپ کو. کاف الف کا یا گاف الف گا والا جوڑ کس طرح ہونا چاہیے؟ دوبارہ بتاتے ہیں. اس جوڑ کو دیکھیں سر، اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک سر آپ کیا کام کریں؟ سر یہ بے الف با والا جوڑ لگوائیں نا، اور یہاں سے دال کا سرہ لگوا دیں. یہ کاف الف کا یا گاف الف گا بن گیا. دوسرا، پہلے دال کا سرہ لگوا دیں اور اس کے ساتھ کیا کر دیں؟ بے الف با والا جوڑ لگا دیں. تیسرا ایک اور، سر یہ ہے ہوتی ہے اس طرح، یہ دیکھیں نا، یہ ہے، اس کے اوپر صرف کیا لگانا ہے؟ الف ٹکانا ہے. تو یہ کاف الف گا یا گاف الف گا بن گیا. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے بچوں کو کراتے کراتے، بلکہ اب بچوں کو کراتے کراتے خود بھی ایسی عادت بن گئی ہے، اس طرح بناتے ہیں. اور یہ کاف الف گا یا گاف الف گا. اچھا اب یہاں سے ایک چیز اور ہے. ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ سر یہ کلاس یا گلاس، یہ جو لفظ ہیں لام الف لا کاف کے جوڑ کے آخر میں آ جائے تو پھر کس طرح بنے گا؟ تو دیکھیں، کلاس، کاف لام الف لا. کاف کا لام کے ساتھ جوڑ وہی ہے جو الف کے ساتھ جوڑا ہے. کیسے ہے سر؟ یہ کاف الف کا والا جوڑ لگائیں تو یہ کاف کا جوڑ لام کے ساتھ
اس طرح بننا ہے جو الف والا جوڑ بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے نیچے آپ نے کیا کرنی ہے, چھوٹی سی یہ رے لگانی ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, کلاس. دوبارہ دیکھیں, کاف کا لام کے ساتھ جوڑ, لام الف لا والا جوڑ, کلاس یا گلاس لکھنا ہو تو کیسے کرنا ہے سر, یہ کاف الف کا والا جوڑ بنایا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے چھوٹی سی کیا لگا دیں, رے لگا دیں. اب یہ کاف اور لام الف لا, کلام بھی اس طرح بنے گا, ٹھیک ہے, کاف کا الف والا جوڑ, اس لیے چھوٹی سی رے لگا دیں. کلاس بھی اس طرح ہی بنے گا, یا کاف اور لام الف لا والا جوڑ, کاف جگہ گاف لگا دیں, یہ اس کے نیچے چھوٹی سی رے لگائیں, اس کو الف لگا دیں, گلا. کلاس بھی اس طرح ہی بنے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا لفظ کیا تھا, بیگانے. اچھا, کہیں کچھ کتابوں میں بیگانے کٹھا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, کیسے, بے یہ اور یہ گاف الف گا, یوں کر کے بھی بیگانے لکھا پڑا ہوتا ہے. بیگانے بھی اس طرح ہی ہے, بیکار بھی اس طرح لکھا پڑا ہوتا ہے, بے یہ کاف الف کا, بیکار بھی اس طرح ہی لکھا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے الفاظ دیکھنا, جوڑ ایک سیکھا ہے آپ نے, اور لفظ کتنے سارے آگے ہیں, بہت سارے آگے ہیں. اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جی من بھاتی, وہ چیز جو دل کو بھائے. جو چیز دل کو بھائے اسے کیا کہتے ہیں جی, یہ چیز کیا ہے, من کو بھانے والی ہے, انسان کے اندر کو بھانے والی ہے, من بھاتی. تو میم کا نون سا جوڑ کیسے ہے, اب یہ رول ہے. ٹھیک ہے, جتنا آسان لگتا ہے نا, ٹیچنگ میں وہی چیز بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے جو ہم آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب میم کا نون سا جوڑ کیسے ہے, بچے عجیب سا کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کا آپ حل دیکھیں. یہ دو نقطوں کے برابر ایک لائن لگائی اور یہاں سے گھما لیا, بس یہ میم کا سرا ہے. پہلے اسٹیپ میں بچہ بالکل ایسے بنائے گا, اور یہ نون لگ گیا, من. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا کیا کام کر, جب یہ کام ہو جائے تو اس کو یہاں سے گھمائیں, ہلکا سا یوں کر دیں, اور آگے نون لگا دیں. کیا ہو گیا, یہ میم نون من ہو گیا. کیسے ہوتا ہے, میم اور یہ نون, یہ ہمارے پاس کیا ورڈ ہے, من. لیکن یہاں پر نام ورڈ لکھنا ہوتا ہے میں یا میں, مطلب میم اور نون کے درمیان میں کیا تھا, ایک حرف اور آ جاتا, تو پھر کیسے ہوتے ہیں, میم کا شوشہ اور آگے بے نون بن والا جوڑ. اب یہ کیا ہے, میں ایک لڑکا ہوں, یا میں فلاں شہر میں رہتا ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خیر, ہمارا ورڈ کیا ہے, من بھاتی, تو میم اور یہ ہمارے پاس کیا آ گیا, نون, میم نون من. بھاتی, بھا, بے ایک ہی بنی, بے, بہت آسان ہے سر. یہ زیر والا جوڑ, ایک سوات کی آنکھ, دوسری سوات کی آنکھ, یہ بے کی بن گئی بے, اور اسی سے کیا لگا دیں, الف والا جوڑ لگا دیں, تو یہ بے الف بھا. آئی کیا, تے چھوٹی ہے تی, یہ تے, اور یہ چھوٹی ہے تی, بھاتی. تے چھوٹی ہے تی کیسے کرنا ہے, یہ تے, ایک تے کی آدھی شکل, اور آگے کیا لگا دیں, چھوٹی یہ لگا دیں. ٹھیک ہے. چھوٹی یہ کہ جوڑ بچوں کو نہیں یاد ہوتے, اسکول والوں سے گزارش ہے, اللہ کا واسطہ ہے, پریپ کلاس میں, 1 کلاس میں رنگوں کے نام اور پھلوں کے نام اور فلاں چیز کے نام اور فلاں ان سے نکالوائیں, بچوں کو جوڑ سکھائیں. بیل با کا جوڑ سکھاتے ہیں, واؤ کا جوڑ بھی سکھاتے, الف کا جوڑ سکھائیں, واؤ کا جوڑ سکھائیں, چھوٹی اے کا جوڑ سکھائیں, یہ ضروری ہے, اور بڑی اے کا جوڑ سکھائیں. مسوتوں کے ساتھ جو غیر شرارتی حروف ہیں نا, ان کے ساتھ جوڑ لازم سکھائیں, بلکہ میں تو کہیں شرارتی یا غیر شرارتی سب کے ساتھ جوڑ ہونے چاہیے. دیکھیں, الف کے ساتھ جوڑ بچوں کو لازمی آنا چاہیے, واؤ کے ساتھ جوڑ بچوں کو لازمی آنا چاہیے, چھوٹی اے کے ساتھ جوڑ بچے کو لازمی آنا چاہیے, اور بڑی اے کے ساتھ جوڑ بچے کو لازمی آنا چاہیے. دیز آر پری ریکوزٹس, یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بعد آپ لکھنا سکھا سکتے ہیں. یہ کام آتا نہیں ہوتا, اور بچوں کو جناب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لکھائی نہیں آ رہی, فلاں جگہ کورس کرانے, کورس کیا کرانا ہے جی, پینٹر صاحب کے پاس بھیج دیں. پینٹر صاحب نے کہا پتر اتنے کات اور اتنے کات اور اتر کات, گیا بچہ ہاتھ سے, نہیں آئے گی لکھائی بچے کو. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہ جو ہم نے من بھاتی ورڈ لکھا ہے, سیم اس طرح بھائی بھی سیم ایسے ہی ورڈ ہونا ہے. کیسے ہونا ہے, یہ دیکھیں, یہ بے کی بنی بے, یہ سواد کی ایک آنکھ, سواد کی دوسری آنکھ, اور یہ الف والا جوڑ, بے کی بنی بے, بھا, آگے حمزہ, اور یہ چھوٹی ہے ای, بھائی. اگلا ہمارے پاس جو لفظ لکھنا ہے وہ ہے جی حق. ٹھیک ہے, ہے اور کاف دو نقطوں والا. دیکھیں, یہ ہے لگائیں, اور یہاں سے کاف, کاف کی کیا لگانا ہے, وہی لیس دین کا سائن واؤ والا سر لگائیں, یہ لگایا, اس کو یہاں سے باہر سے گھما کے لیں. یہ ہمارے پاس کیا ورڈ ہے جی, حق. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا سر. یہ ہے تھوڑا سا ترچھا کر کے آئے گا, لیس دین کا سائن لگے گا, اور یہاں سے کاف لگ جائے گا. یہاں سے دیکھیں آلموسٹ ایک لائن میں الائنڈ ہے یہ ہے اور کاف. اگلا جی ہمارے پاس ورڈ ہے آخرت. بہت آسان سا ورڈ ہے, جس میں سمجھنے والی بات ہے وہ کیا سمجھنے والی بات ہے کہ جیم کے خاندان کا رے کے ساتھ جوڑ کیسے ہوگا. تو دیکھیں بیٹا جی, آخرت کیسے ہوگا سر, یہ الف مدہ الف,
یہ مد، یہ گرایا اٹھایا اور ایک دم گرا دیا، ہو گیا۔ اب جیم کا کس ساتھ جوڑ ہے؟ رے کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دو لائن درمیان میں ہے نا، اس کے بالکل آپ ہاف میں یہاں پہ آئیں، یہ دیکھیں یہ خے، یہ ایک رے اور یہ دوسری رے، اتنا سا جوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں کیسے لکھا جائے گا، الف مد آ، یہ دیکھیں یہ خے، یہ ایک رے اور دوسری رے، آخرت، آگے کیا لگا دیں؟ تے لگا دیں، یہ گرایا اٹھایا اور یہ سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے۔ بے کا خاندان کس طرح بنتا ہے سر؟ یہ اور ٹھیک ہو گیا جی۔ آخرت، اجرت بھی اس طرح ایک ورڈ ہو سکتا ہے، سیم اس طرح ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اجرت دیکھیں کیسے لکھا جائے گا ہمارے پاس، الف، یہ دیکھیں یہ جیم، یہ رے اور یہ تے، اجرت بن جائے گا۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے اور وہ لفظ لکھنے میں غلطی ہوتی ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، ورڈ ہے طبیب۔ کیوں غلطی ہوتی ہے؟ بچہ اس میں شوشہ بنانا ہوتا ہے اور بچے شوشہ نہیں بناتے۔ اب دیکھیں اگر میں طبیب کو بغیر شوشہ بنائے لکھوں نا، تو سر یہ توئے، یہ بے، یہ اور یہ آگے اس کا یہ جوڑ، تو یہ طبیب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں اس کو اگر غور سے اس کو نقطے نہ لگائیں تو یہ سین اور یہ بے سب والا جوڑ بن رہا ہے۔ تو ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر سر سین نہ ہو اور جوڑ کس کا گما کس کا آنا شروع ہو جائے، سین کا آنا گما شروع ہو جائے، تو پھر وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پر ہم لوگوں نے شوشہ شریف دینا ہوتا ہے۔ تو سر دیکھیں ہم لوگ طبیب کیسے لکھیں گے؟ سر توئے کے بعد آپ کیا بنا دیں گے؟ سمپلی ایک شوشہ بنا دیں گے۔ توئے کس طرح بنانی ہے؟ سر یہ سواد کی آنکھ، اس کے اوپر کیا لگا دیا؟ الف، اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا، کیا بن گیا؟ شوشہ، بے اور یہ ہو گیا، اور آگے ہمارے پاس کیا آ گیا؟ پھر یہ بے، یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ طبیب۔ یہ ایک چھوٹا سا نا ٹول بچوں کو سکھا دیں، یہ چیز، یہ اور یہ ایک چھوٹی بے اور ایک ترچھی رے، چھوٹی بے اور ترچھی رے۔ اب دیکھیں جب بھی بے کے خاندان سے پہلے اگر دو حروف آ رہے ہو نا، تو اس کا یہ طریقہ کار لفظ ہوتا ہے نا نیت، تو دیکھیں نیت اس سے لکھا جائے گا، نون یہ اور آگے، اب یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا؟ نیت۔ اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے بیت یا بیت جانا، تو دیکھیں یہ بے، یہ ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ والا دروازے والا بیت ہے، دوسرا بیت نہیں اس میں ہوتا ہے، یا بیت جانا، ٹھیک ہے، یا پیٹنا، تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا سر؟ یہ دیکھیں ایک چھوٹی بے اور یہ ترچھی رے اور آگے یہ چیز بن گئی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹول ہے، یہ ٹونا بچوں کو یہ سکھا دیں، یہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تو ہمارا لفظ کیا تھا جو ہم لوگوں کو لکھنا تھا؟ ہمارا لفظ تھا یہ طبیب لکھنا۔ تو ہم لوگ کیسے لکھیں گے جی طبیب کو؟ توئے بنائیں گے، توئے کا کیا بنائیں گے؟ شوشہ، یہ توئے بنایا، اس کا کیا بن گیا؟ شوشہ، یہ بے اور یہ اور آگے پھر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ بے آ گیا۔ یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن جائے گا؟ طبیب، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں، آگے چلتے ہیں۔ اگلا یہ ہمارے پاس لفظ ہے جی رجوع کرنا۔ رجوع کرنا، کسی بندے کے پاس جانا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا، یا رجوع کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے کہ اپنی کسی رائے سے پیچھے ہٹ جانا، ٹھیک ہے۔ خیر ہم لوگ کیا لفظ دیکھ رہے ہیں جی؟ رجوع کرنا، رے، اب جیم کا واؤ کے ساتھ جوڑیے، جیم اور اسی کے سیدھ میں کیا لگا دیں؟ واؤ، یہ ایک سیدھ میں آئیں گے، ہو گیا۔ اب آخر میں کیا آنا ہے ہمارے پاس؟ این آنا۔ تھوڑا سا وقفہ دیں، دیکھیں ایک یہ زیر والا جوڑ لگائیں اور یہاں سے آپ کیا کر دیں؟ یہ جیم والا گرہ لگا دیں، یہاں سے اس کو آپ کیا کر دیں؟ یہ بند کر دیں، یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ این بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ رجوع۔ کیسے؟ یہ ایک زیر اور یہ جیم والا چاند لگا دیں ساتھ، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ رجوع آ جائے گا، ٹھیک۔ ہمارے پاس ہے جی لفظ عملی نمونہ لکھنا۔ تو اگر دیکھیں عملی نمونہ کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ عین کا میم کے ساتھ جوڑا، سر یہ عین، یہ دیکھیں حمزہ والا سرا لگایا، یہاں سے دیکھیں یہ نقطہ لگایا اور یہ میم الف ما والا جوڑ۔ کیوں میم الف ما والا جوڑ؟ میم کا لام کے ساتھ جوڑ وہی ہوتا ہے، میم کا کاف کے ساتھ جوڑ وہی ہوتا ہے جو الف والا جوڑ ہوتا ہے۔ تو کیسے کریں گے سر؟ یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ چیز، حمزہ بنا، یہاں سے نقطہ لگایا اور یہاں سے میم الف ما والا جوڑ لگایا اور اس کے یہاں سے کیا کر دیں؟ چھوٹی یہ لگا دیں، تو یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن جائے گا؟ عملی۔ اب اگلی چیز کیا لکھنی ہے ہم لوگوں نے؟ نمونہ۔ کیا لکھنی ہے ہم لوگوں نے جی؟ نمونہ لکھنی ہے۔ دیکھیں جی کیسے لکھا جائے گا نمونہ؟ سر یہ نون کا میم کے ساتھ جوڑا زیر، یہ باہر گرایا اور یہ بن گیا، نقطے سے گھما لیں میم بن جاتا ہے، میم کا منہ کھلا نہیں ہوتا۔ اب نمونے کو آپ نے کوئی یوں کر کے یوں، یہ اپنا کوئی نمونہ نہیں بنا دینا آپ لوگوں نے نئے سرے سے، ٹھیک ہے۔ یہ نمونہ لکھا نہیں ہے بلکہ نمونہ بنا دیا آپ نے۔ تو کیا کام کریں گے جی؟ یہ زیر لگایا اور اس کو ہلکا سا باہر گھمایا اور یہاں سے میم و مو بن گیا، یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ نمو۔ آگے نا، نون ہے نا،
یہ ہمارے پاس کیا ہے نمونہ. دوبارہ دیکھیں کیسے لکھا جائے گا نمونہ, زیر یہ میم اور یہ واو والا جوڑ اور آگے نون ہے نا. ٹھیک ہے, یہاں ہلکی سی آٹومیٹکلی کرو آپ کی بن جائے گی جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو. ٹھیک ہو گیا. اس کو بالکل یوں نہ ہونا, سیدھا یوں کر کے یوں بنا پڑو اور یہاں پہ یوں لگا پڑو, ایسے نہ ہو. فرق آئے کیسے آئے گا, یہ سر یہ نون ہے, یہ میم ہے اور یہ میم کا واو کے ساتھ جوڑ ہے اور آگے نون ہے نا, نمونہ. آگے چلیں. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی کارخانے. ٹھیک ہے, فیکٹری سے کہا جاتا ہے کارخانے. کاف الف کا والا جوڑ ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. آگے یہ رے ہے, جیم الف جا والا جوڑ ہے, خے الف خا جیم الف جا والا جوڑ اور آگے کیا آ گیا ہمارے پاس نون بڑی نے, کارخانے. ٹھیک ہے, کاف الف کا والا جوڑ کیسے بنانا ہے سر, یہ کاف اور یہ الف, کاف الف کا بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا بچے جی. آگے رے شرارتی حرف ہے, الگ آ جائے گا. خے الف خا الف شرارتی حرف ہے تو نون بڑی ہے نے الگ ہو جائے گا. آگے چلیں. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی علاج. پھر لفظ کے آخر میں لام الف لا آ رہا ہے. دیکھیں بیٹے جی, عین کا لام کے ساتھ جوڑ وہی ہوگا جو عین کا الف ساتھ جوڑ ہے. کیسے, یہ عین اور یہ الف والا جوڑ ہو گیا. اب اس کو لائن سے اٹھا کیوں بنایا, اتنی چھوٹی سی کیا کر دیں آپ, رے لگا دیں تو یہ عین اور لام الف لا بن گیا. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں جی, عین اور عین الف والا جوڑ, اس کی چھوٹی سی رے, رے کے اوپر الف ٹکا دیں, یہ ہمارے پاس کیا بن گیا عین لام الف لا. یہ آگے جیم لگا دیں تو کیا بن جائے گا علاج. اس طرح ہمارے پاس اگر اس کو یوں کریں, عین الف آ والا جوڑ, اس کی چھوٹی سی رے لگائیں تو میم ما علامہ. اسی طرح اگر ہم یہ عین یا غین کا الف کے ساتھ جوڑ بنائیں, یہاں چھوٹی سی رے لگا دیں تو یہ غین لام الف لا اور یہ میم غلام بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. تو یہ ایک ہی جوڑ سے مختلف الفاظ بنتے ہیں. لام الف لا لفظ کے آخر میں آتا ہے, بہت آسان سا یہ کام ہے. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی چڑھنا. تو دیکھ کیسے لکھا جائے گا سر, یہ جیم کا خاندان کا رے کے ساتھ جوڑ ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر آپ کو آخرت میں بھی ڈیٹیل میں جب آخرت لفظ لکھ رہے تھے نا تب بھی آپ کو سکھایا ہے کیسے کام کرنا ہے. سر یہ دو لائنیں ہیں, دو لائن کے درمیان جو وقف ہو یہاں اس کے مڈ سے شروع کریں, یہ جیم ایک رے اور دوسری رے. ٹھیک ہے, کیسے کام کرنا ہے ہم لوگوں نے, یہ جیم کا خاندان اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا رے ہو گیا. ٹھیک, تو ہم جیم کے خاندان کے ساتھ جوڑ لگا رہے ہیں رے کے ساتھ یا رے کے خاندان کے ساتھ, چے اور رے, یہ چڑ چڑیا یا چڑھ. آگے رے کی باری شکل ہے تو دو چشمی ہے, یہ ایک آنکھ یہ دوسری آنکھ اور اس کے نیچے بے الف با والا جوڑ, چڑھنا. اب جن بچوں کو دو چشمی یہ بنانی آتی ہے, جن بچوں کو بے الف با والا جوڑ لگانا آتا ہے تو ان کے لیے بہت آسان ہے کام, آسانی سے ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اسی طرح جیم کا رے کے ساتھ جوڑ میں ایک اور حرف ہے ہمارے پاس, وہ ہم لکھ لیتے ہیں. لفظ ہے جی ہمارے پاس اجر لکھنا. تو دیکھیں اجر کس طرح لکھا جائے گا سر, یہ ایسے لکھا جائے گا سر, یہ الف ہے اور جیم کا رے کے ساتھ جوڑا, یہ جیم اور یہ رے اجر. کیسے, الف ہے یہ جیم اور یہ رے. ٹھیک ہو گیا. اجر بھی اس طرح, جراب بھی اس طرح ہی لکھا جائے گا, جیم رے الف اور یہ بے. بے کا خاندان یہ تھوڑی سی بے غلط ہوگی. بے کو کیا کرنا ہے, ہمیں تھوڑا سا گرانا ہے, لائن سے ٹکانا ہے, ہلکا سا اٹھانا ہے اور پھر اوپر لے آنا ہے. یہ آپ کی کیا ہو جائے گی, بے ہو جائے گی. بے کا یہ سرا اور یہ سرا آپس میں کیا ہونے چاہیے, برابر ہونے چاہیے. کیسے کام ہونا چاہیے سر, یہ اس کو گرایا لگایا لائن کے ساتھ, ہلکا سا اٹھایا اور پھر اوپر کر دیا, تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی, بے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہمارے جی آج کے الفاظ تھے, اتنے سارے لفظ ہمارے کافی ہیں. اگلے لیکچر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.